اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے ایک ہاسپٹل میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ ہاسپٹل بغداد سے کچھ دور فاصلے پر بنایا گیا ہے۔ اس ہاسپٹل کا نام ہے ابن خطیب ہاسپٹل۔ یہ کووڈ کے لیے ایک مخصوص ہاسپٹل بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی شاید کہ اس کو بغداد سے کچھ فاصلے پر سائڈ پہ بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر رات کے وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ICU میں موجود تمام مریض زندہ جل گئے۔ زیادہ تر لوگ وینٹیلیٹر پر تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر جو تھے وہ بھی دھماکوں سے پھٹنا شروع ہو گئے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بڑے بلاسٹ کے بعد ہاسپٹل کے دیگر حصوں میں بھی دھماکے ہونا شروع ہو گئے، اور آگ تمام تر کوششوں کے باوجود کئی گھنٹوں تک لگی رہی۔ مریضوں کے ساتھ موجود لواحقین، ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میں موجود دیگر عملہ بلڈنگ سے چھلانگیں لگانے پر مجبور ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کیسے ہوا؟ کیا کسی ملک کی طرف سے کیا گیا یا کوئی خودکش تھا؟ جناب، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک غیر معمولی دھماکہ تھا جو کہ آکسیجن سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا بغداد میں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو ہاسپٹل ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ آکسیجن سلنڈر کتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور ہمارے ہاسپٹلز میں لگی ہوئی آکسیجن جو ہے وہ کب دھماکہ کر دے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آکسیجن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہے، اور اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر کے اندر لگی ہوئی گیس لیک ہو جاتی ہے یا بٹن مکمل طور پر بند نہیں ہوتا تو ایک مخصوص سمیل پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری گیس لیک ہے یا اس کا بٹن مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ اب ہاسپٹل کے اندر آکسیجن ICU میں، ایمرجنسی میں اور دیگر جگہوں پر لگی ہوتی ہے، تو اگر آکسیجن ہاسپٹل کے اندر لیک ہو رہی ہے کسی جگہ سے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کی کوئی سمیل ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی رنگ ہے۔ اور آکسیجن جب زیادہ ہوگی تو آپ ذرا سی بھی آگ لگائیں گے تو پورے کمرے کے اندر یا پورے ہاسپٹل کے اندر آگ لگ جائے گی، اور جب آگ لگے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جو سلنڈر پڑے ہوں گے ہاسپٹل کے اندر وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور یوں جو ہے ایک دھماکہ ہوگا اور پورے ہاسپٹل کے اندر تباہی مچ جائے گی۔ یہ میں ساری بات ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہمارے ڈسپینسر حضرات ہیں، یہ سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، اور ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی کے اندر بھی بیٹھ کے یہ لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ وہاں پر آکسیجن لیک ہو رہی ہو تو وہاں پر دھماکہ ہوگا، اور وہ اپنی جان بھی گنوائے گا اور کئی لوگوں کی جان لے گا۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے تمام ڈاکٹرز کو، تمام دیگر سٹاف، ڈسپینسر حضرات ہو گئے، یا وہ حضرات جو مریض کو ملنے جاتے ہیں ان کے لواحقین، وہ بھی وہاں پر سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، اور کئی تو مریض بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل کے اندر بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ تو بغداد کے اس سانحہ کے بعد ہمیں یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ ہاسپٹل کے اندر سگریٹ پینا، آگ جلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔